السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد جب ہم واش روم سے باہر آتے ہیں تو ہمیں جو بتایا گیا ہے یا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ باہر نکل کے جو واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، جیسے غفرانک، اوکے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وضو کے بعد خاص طور سے ہم یہ پڑھنا چاہیے ہمیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اس کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ پڑھنا چاہیے، مطلب ہمیں جو بتایا گیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ یہ کلمات ہمیں ادا کرنے چاہیے، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے؟ تو پلیز آپ اس کا جواب مجھے دے دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ السلام الکریم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسج ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے اپنا سوال، ہم یوٹیوب پر سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں اردو زبان میں، آسان زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے، تاکہ جیسے ہی آپ کے سوال کا جواب ہم اپلوڈ کریں آپ کو اطلاع مل جائے، ورنہ آپ اعتراض کریں گے عاقل صاحب آپ کو ہم نے سوال بھیجا اور جواب آپ نے دیا نہیں، حالانکہ میں جواب دے چکا ہوتا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ اس سے نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کیا اس لیے آپ تک نوٹیفیکیشن نہیں پہنچ پاتی۔ یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ ہمارے 75% سے زیادہ سبسکرائبر بیل آئیکن نہیں دباتے، آل نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کرتے، تو براہ کرم بیل آئیکن دبا دیجئے، آل نوٹیفیکیشن جب آپ نئے سبسکرائب کریں نا اس وقت آپ بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کیجئے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ مفتی عام مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا، یہ قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یہاں صرف وضو ہی کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ بہت سے لوگ انگلی اٹھانے کا جو اشارہ ہے نا خطبے میں بھی اٹھاتے ہیں، اذان کے دوران بھی اٹھاتے ہیں، مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی اٹھا دیتے ہیں، یہ عرب کے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے۔ ارى بعض المصلين يقبض اصابع يده اليمنى ويرفع السبابة كذلك اثناء خطبة الجمعة۔ وہ مصلی نماز پڑھتے وقت بھی ایسے کرتے ہیں اور خطبے کے دوران بھی بعض مرتبہ ایسے کرتے ہیں، اثناء حلقات العلم، اور جب تقریریں سن رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ بیٹھے بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا ایسے کلمہ توحید کلمہ شہادت پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ ردد الامام او الخطيب كلمة لا اله الا الله، ارى كثيرا من الناس يرفعون سبابة اليد اليمنى، فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی ایسی چیز ثابت ہے کہ ہمیں وضو کے بعد اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انگلی اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ لا اعلم شيئا في هذا ولا احفظ انه ورد عنه شيء في هذا عليه الصلاه والسلام۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی، میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے انگلیاں اٹھاتے ہوں جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے، سائل نے بیان کیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ وضو کے بعد انگلی اٹھائیں یا اذان کے بعد انگلی اٹھائیں یا خطبے کے دوران ہی آپ انگلی اٹھاتے رہیں، ایسا ثابت نہیں ہے۔ وإنما ورد الإشارة بالسباب في التشهدين۔ البتہ
جو انگلیوں کا اشارہ ہے وہ تشہد میں، پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو حرکت دیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. الشهد الأول والشهد الأخير. تشہد الاول اور تشہد الاخیر، 2 رکعت 4 رکعت کی جو نماز ہے نا، پہلے آپ پہلی تشہد میں اور دوسری تشہد میں. ترفع سبابة عليه الصلاة والسلام علیہ السلام إشارة للتوحيد. اشارہ للتوحید. یہاں پر آپ علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اس طرح سے انگلیاں اٹھایا کرتے تھے. وأما بعد أفراد من الذكر من الأذان أو من الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا إلا أنه صلى الله عليه وسلم. یہاں آپ علیہ السلام نے اذان کے بعد، وضو کے بعد یا خطبے جیسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سن رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہوں، ایسا کوئی میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. شرع للناس أن يجيب المؤذن والمقيم وأن يقولوا بعد. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ آپ مؤذن کو جواب دیں، جب وہ اذان کہے تو مؤذن کا جواب دینا چاہیے. وبعد الإقامة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں آپ جب اذان سنیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث وبعث مقام. مقام محمد الذي وعدته. یہ وہ دعا ہے جو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وقال لمن فرغ من الوضوء. آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا بہن جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد من قال حين يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا الہ الا لا اللہ، شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہاں صرف کلمات کی بات کی جا رہی ہے، انگلی اٹھانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل إليها شيء. وہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. قال الترمذي رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین. والمطهرين وهذا بإسناد صحيح. هذا بسند صحیح، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. ويشرع أن يقول ذلك بعد الوضوء. وشرع يقول ذلك بعد الوضوء. تو وضو کے بعد چند دعائیں ہیں جو کہ آپ علیہ السلام سے وارد ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. في رواية ثم يرفعنا الله إلى السماء، لكن لا أحفظ في شيء من الروايات. یہ ایک روایت ضرور پیش کی جاتی ہے، لیکن شیخ فرما رہے ہیں اور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی اہل علم میں اس کو صحیح قرار دیا ہو. اور اس میں انگلی کا جو اشارے والی حدیث ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ تو اقامت کے وقت ہے، نہ ہی خطبے کے دوران سنتے وقت ہے، نہ ہی کوئی درس سنتے وقت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ وضو سے فارغ ہو رہے ہیں تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھیے. انگلی کا اشارہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت میں منقول نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.